السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ سب سے پہلے تو میں بہت مبارک دوں گی اسکول آف انیبلرز کو کہ بہت ہی ایک یونیک منفرد انیشیٹو ہے کہ اپنی اسکول کی جو مین اسٹریم ہے اس میں انہوں نے حفظ اور تربیہ پروگرام ڈالا، اور اصل تو یہ ہے کہ ہر طرح کا ہی جو تعلیم ہے، ہر طرح کی تربیت جو ہے اس کی فاؤنڈیشن میں تو اسلام قرآن ہی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور موعظہ نصیحت یعنی قرآن، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ صرف نصیحت ہی نہیں ہے، یہ شفا ہے ہر اس بیماری کی جو سینوں میں ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ آیت کی ابتدا پوری انسانیت سے ہوئی ہے کہ اے انسانوں، یہ کتاب آ گئی ہے جس میں نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، لیکن یہ اس وقت ہدایت اور رحمت بنتی ہے جب اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے، فبذالک فلیفرحوا، یہ ہے جس کی چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں، ھو خیر مما یجمعون، قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اس بات کے اوپر سوچ لیں، ہر کوئی اپنے دل میں سوچ لے، کوئی بول کے بتانا چاہے تو بول کے بتا دے کہ آپ کس کس چیز کو جمع کرتے ہیں، چاہے وہ ٹینجبل ہے چاہے وہ انٹینجبل ہے۔ ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ تمام چیزیں کئی چیزیں میرے لیے اتنی نئی تھیں۔ ہر چیز جو دنیا جمع کر رہی ہے، جس میں آگے پروگریس کر رہی ہے، کہیں بھی آپ پہنچ جائیں، کتنی بھی بظاہر آپ کی دنیا مادی لحاظ سے آسان ہو جائے، اس کے باوجود آپ جہاں کہیں بھی ہوں، کچھ بھی آ جائے آپ کے پاس، چاہے وہ حسی ہے چاہے وہ معنوی ہے، اس سے اوپر ایک نعمت ہوگی اور وہ ہے قرآن، ھو خیر مما یجمعون۔ میں اسکول کے تمام جو حفاظ ہیں ان بچوں کو بھی اور باقی تمام جو حاضرین ہیں ان کو بھی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، اسلام اجنبی شروع ہوا تھا، تب بھی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، ان کے حلیے پر حیران، ان کے مذاق اڑانا، ان کو بے وقوف سمجھنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اسلام اسٹرینجر شروع ہوا تھا، دوبارہ اسٹرینجر ہو جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، آپ نے فرمایا فطوبی للغرباء، تو ان اجنبیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو اس وقت بھی سٹینڈ لیتے ہیں کہ جب ایک ایک سنت کے احیاء کو ایسے ہوگا کہ جیسے ہتھیلی کے اوپر جلتا ہوا انگارہ۔ تو قرآن حفظ کی کتاب بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ کی کتاب کا ایک ایک لفظ ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ جن کو قرآن حفظ نہیں بھی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حفظ کر لیں جو ہماری نمازوں کو بہتر اور مزید خوبصورت بنائے۔ حفظ جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے، حفظ الٹیمیٹ چیز نہیں ہے، حفظ لیڈز ٹو عمل، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو ٹپس پہ ہوگا کہ قرآن میں کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا پیغام آیا ہے، تو آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن آپ کو صرف عربی میں حفظ نہ ہو، آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کو آگے امپارٹ کرنا قرآن کے حقوق میں سے ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ سو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی لیول کا، کسی نہ کسی طریقے سے، اور اب تو جتنا آسان ہے، آپ آن لائن کتنا کچھ پڑھ سکتے ہیں، کتنا کچھ آفر ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں قرآن کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں۔ اور آخر میں بس ایک شعر ہے، مجھے بڑا پسند ہے، ہمیشہ جو قرآن کی تکمیل ہوتی ہے اس کے لیے مجھے اس کا خیال آتا ہے کہ عمل جب تک نہ ہو تو دین کی تعلیم ہی کیا ہے، عمل جب تک نہ ہو تو رغبت تسلیم ہی کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اور قرآن کو ہمیشہ ہم اپنی وہ کتاب مانیں، دل سے مانیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جو فائنل ہے اور ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔